ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات دو ایکسٹریم ہیں. ایک ایکسٹریم ہے کہ نرمی نرمی، ایک ایکسٹریم ہے کہ سختی سختی. یہ دونوں غلط ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بچہ جو کہے بس، آپ نے بچے سے پوچھیں آپ نے کیا بننا ہے. بھائی 4 5 6 سال کے بچے کو کیا پتا ہے اس نے کیا بننا ہے؟ اس کا اتنا دماغ چلتا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر زیادہ پیسے کماتا ہے یا انجینئر زیادہ کماتا ہے، یا ڈاکٹر سوسائٹی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا انجینئر فائدہ مند ہے یا مفتی فائدہ مند ہے؟ کون فائدہ مند ہے؟ 6 سال کے بچے کی اتنی سینس ہوتی ہے؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، وہ کہ ہاں میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر بننا ہے. بھائی آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کی آپ جو خواہش ہے اس کو بالکل کچل دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ 100% عمل نہ کریں. ہو سکتا ہے بچہ آپ کو کہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں پڑھنا، آپ کہیں نہیں آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو کچھ چیزیں بچے کو پیار سے سمجھائی جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ جب بچے 7 سال کے ہوں نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو ماریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال آپ سمجھاتے رہے، 3 سال اس کو سمجھاتے رہے بغیر مار کے کہ بھائی بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. 3 سال اس کو سمجھا دیا. 3 سال سمجھانے کا مطلب یہ کہ اس 3 سال میں اس کی عادت نماز کی پختہ ہو جانی چاہیے. 10 سال کا جب بچہ ہو وہ پکا نمازی ہو. لیکن اگر آپ نے 3 سال سمجھایا وہ نہیں سمجھ رہا، حضور نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پھر اس کو مار کے سمجھاؤ. مارنے کا یہ مطلب نہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ جو دوسری ایکسٹریم ہے کہ گدھے کی طرح بچے کو مارنا شروع کر دیں، تشدد شروع کر دیں، ظلم شروع کر دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. لیکن اب ایسا ہو کہ جب والد بیٹے سے بات کر رہا ہو تو یہ لگے کہ یہ باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے. یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. بھائی باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اگر باپ بیٹے سے ایسے بات کرے جیسے یہ باپ اس کا بیٹا ہے اور یہ بیٹا بیٹا نہیں ہے یہ باپ ہے، تو یہ تو بالکل کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے کسی چیز کا مقصد ہی الٹ دیا. والد کو پتہ چلنا چاہیے کہ والد ہے، بیٹے کا پتہ چلنا چاہیے کہ بیٹا ہے. تو آپ بیٹے سے پیار بھی کریں، محبت بھی کریں، نرمی سے سمجھائیں بھی، لیکن کچھ چیزیں آپ کو سختی سے سمجھانی پڑیں گی. اب مثال کے طور پر بچہ کہتا ہے صبح میں نے اسکول نہیں جانا، اور آپ نے ایک دن پیار سے سمجھایا، دوسرے دن سمجھایا، تیسرے دن سمجھایا، 1 ہفتہ سمجھایا، 2 ہفتے سمجھایا، 3 ہفتے سمجھایا، 1 مہینے سمجھاتے رہے نہیں جا رہا. آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اس کو کہ بس بچے کو یہ مناسب لگ رہا ہے کہ اسکول نہ جانے میں فائدہ زیادہ ہے لہٰذا چھوڑ دو اس کو. اور آپ کو کوئی کہے کہ اس کو تھپڑ مار کے بٹھاؤ گاڑی میں، بیٹھو وین میں جاؤ اسکول، کیوں نہیں جا رہے تم؟ تو آپ کہیں کہ نہیں بچوں پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچوں کی نفسیات ہرٹ ہوتی ہیں اور فلانا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو شریعت میں ہر چیز کی رہنمائی ہے، ہر چیز کی رہنمائی ہے. آپ نرمی بھی کریں سختی بھی کریں، اس کو نرمی سے بھی سمجھائیں سختی سے بھی سمجھائیں. آپ یہ فیصلہ کریں، اس لیے کہ آپ کا جتنا تجربہ ہے، آپ کا جتنا مشاہدہ ہے، آپ چیزوں کو جتنا بہتر سمجھ سکتے ہیں 6 7 سال کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. ہاں ایک ایج ایسی آتی ہے، ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا اور اس حد تک میں نے اس کو پڑھا دیا، اب اس نے اپنی ڈائریکشن طے کرنی ہے کہ میں اس ڈائریکشن میں جاؤں، اس ڈائریکشن میں جاؤں. پھر یقیناً وہ عاقل بالغ ہے، ضرور آپ اس سے مشورہ بھی لیں، اس کے مشوروں کو اہمیت بھی دیں، اس سے وجہ بھی پوچھیں کہ آپ اس چیز پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. سمجھیں سمجھائیں اس کو. حضور کو حکم دیا گیا کہ صحابہ سے مشورہ کریں، وشاورہم فی الامر. جب حضور صحابہ سے مشورہ کر سکتے ہیں تو والد بیٹے سے کیوں نہیں کر سکتا، والدہ بیٹی سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتی. اور اسی کے اندر آخری چیز کہ اپنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں والدین کو اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے. جو اولاد اس عمر کے اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ چیزوں کو سمجھ رہی ہے اور ان پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے.